اب تک جو ایوارڈ یا جو اچیومنٹ آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ کون کون سی؟ مجھے میں ایسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان کی تعداد کو بڑھاؤں اور مختلف ممالک کے جو سکے ہیں کنٹری وائز ان کو میں کلیکٹ کروں. آپ نے ان کو اپڈیٹ بھی کرتے رہے ہیں، یعنی کہ جہاں کہیں آپ کو دوبارہ موقع ملا آپ نے وہاں سے بھی اس کام کو چھوڑا نہیں کہ جو ہمارے ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے معاشرے میں ان کو اس لیے رائج کیا کہ اس کی وجہ سے جو ہماری نئی نسل ہے وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے بچ جائے. اس میں الحمدللہ میں نے 2500 سال کی ساری ہسٹری کور کی، مختلف جو ڈائنیسٹیز ہیں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، جہاں ہمارے ملک میں نا امیدی کی کیفیت ہے، بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں اور ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا ہوگا، اور اسی سوچ میں وہ کوئی پروڈکٹیو کام کرنے سے بہت دور رہتے ہیں. وہیں پہ ایک ایسے شخص کی کہانی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو پروفیشنلی تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا مشغلہ بھی ایسا چنا جس سے ان کو بھی بہت فائدہ ہوا، اور ایک ایسی ہابی انہوں نے ڈیولپ کی جس سے مینٹل ہیلتھ ان کی اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ہیلتھ اور ایک ایکٹیویٹی اس طرح کی ڈیولپ ہوئی کہ یہ اپنا کام کرتے بھی جا رہے ہیں اور لوگوں تک ایک پیغام بھی پہنچاتے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی کوئی منفرد کام کر سکتے ہیں، کوئی اچھی ہابی اپنا سکتے ہیں. ہابی کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو چونکہ ہم نے وہ بچپن میں ایسیز یاد کیے ہوئے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بس کوئی ایسے لکھنا، کوئی کتابیں پڑھنا، اسی ہابی کے بارے میں ہم زیادہ تر سوچتے ہیں. لیکن کوائنز کلیکشن، اس کے بارے میں بھی ہم نے بچپن میں کئی بار پڑھا ہے، یہ ایک بڑی منفرد ہابی ہے. تو پاکستان میں کوائنز کلیکشن کے حوالے سے میڈلز اور جو پرانے نوٹ ہیں ان پہ اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے پرانا اور سب سے زیادہ دیر سے جو اس پہ کام کر رہے ہیں شکیل احمد خان صاحب، یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ شوق ان میں کب اور کیسے ڈیولپ ہوا، اور پھر انہوں نے کس طرح سے یہ نوٹ، پرانی چیزیں، کوائنز، میڈلز کلیکٹ کیے. السلام علیکم شکیل احمد خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. جی اچھا سر، یہ ایک تو مجھے بہت اچھا لگا، یہ مشغلہ ہی بہت اچھا ہے، اس سے آپ کی ہیلتھی ایک ایکسرسائز بھی ہے مائنڈ کی، باڈی کی. ظاہر ہے جب مائنڈ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ ویسے بھی فزیکل لیول پہ بھی ریفریش فیل کرتے ہیں، ورنہ آپ اپنی سوچوں میں ہی گم رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. اچھا سر، اس کا آغاز آپ نے کب، کیوں اور کیسے کیا؟ اور ظاہر ہے کہ آپ نے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً آپ کو اس میں. اس وقت تو اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی ایکٹیویٹیز کی، ہابیز کی، ایکسٹرا کریکولر کی، تو آپ نے کیسے آغاز کیا؟ جی سب سے پہلے تو اس کا آغاز جو ہوا تھا وہ چند کوائنز، چند سکے میرے ہاتھ آئے تھے. وہ میرے ایک والد صاحب کے دوست تھے، کینیڈا سے وہ آئے تو وہ اپنی ایک ریزگاری ساتھ لے کے آئے. تو وہ میرے والد صاحب کے ذریعے میرے تک پہنچے. تو وہ سکے بڑے اٹریکٹیو تھے، فوراً اس میں ڈالرز تھے، پاؤنڈ تھے، سینٹ کے سکے تھے اور بڑے نئے سکے تھے. تو وہاں سے ابتدا ہوتی ہے میری ہابی کی. اور جب وہ میرے پاس آئے تو میرے ذہن میں ایسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان کی تعداد کو بڑھاؤں اور مختلف ممالک کے جو سکے ہیں کنٹری وائز ان کو میں کلیکٹ کروں. تو وہاں سے میں نے مختلف ریسورسز سے، جو کچھ اپنے ریلیٹیوز تھے، کچھ دوست احباب تھے، وہاں سے میں نے ایک میسج ان کو دیا کہ جو آپ کے پاس سکے ہیں مجھے وہ دے دیا کریں، میں کلیکٹ کرتا ہوں. تو یہ ایک میرا آغاز تھا. اس کے بعد جب میں انٹرنیٹ تک میری رسائی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یورپ میں تو یہ بہت بڑا ایک کانسیپٹ ہے ہابیز کا. اور پھر میں نے باقاعدہ طور پہ اس کو ایک پیشن اور جنون کے ساتھ شروع کیا. وہ تقریباً آپ لگا لیں 2010 کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو بہت زیادہ جو ہے جنون میں جو ہے کرنا شروع کر دیا تھا. سر، آپ نے سکوں کی، میڈلز کی اور ڈاک ٹکٹوں کی کلیکشن رکھی، تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اچھا، سٹارٹ میں تو میں نے جو ہے وہ بیسیکلی کوائنز ہی جو ہے وہ جمع کرنے شروع کیے تھے. لیکن بعد میں جب میں نے اس کو انٹرنیٹ پہ مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ تو بیسکلی ہر وہ چیز جو کہ ہیریٹیج سے تعلق رکھتی ہے، ہسٹری سے تعلق رکھتی ہے یا کلیکٹ کی جا سکتی ہے، کلیکٹیبل ہے، تو میں کیوں نہ وہ تمام چیزوں کو کروں. تو اس کے بعد میں پھر کرنسی نوٹس کی طرف آ گیا 2014 میں. تو میں نے پاکستان سے لے کے پوری ورلڈ کے کرنسی نوٹس جمع کیے. اس کے بعد پھر میں میڈلز لوگ بہت کرتے ہیں، یورپ سے یہ مجھے آئیڈیا ملا کہ مختلف میڈلز اور میڈلینز لوگ جمع کرتے ہیں. تو پھر میں 2015-16 میں میڈلینز کی طرف آ گیا. وہ بھی الحمدللہ میں نے بہت بڑی کلیکشن بنائی. اس کے بعد جو ہے پھر ڈاک ٹکٹوں
تو ڈاک ٹکٹوں کا تو بہت ہی پرانا ہابی ہے اور یورپ میں یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے. تو پھر اسی طرح میں نے یہ والے ہابی بھی اور چاروں جو چیزیں ہیں میں نے الحمد للہ پیرل میں ان کو لے کے چلتا رہا اور چاروں کی ہی میں نے کلیکشن جو ہے نا وہ ڈیولپ کی. اچھا سر، آپ کی ایک خاص بات جو میں سمجھاؤں وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے صرف یہ کلیکٹ نہیں کیے، آپ نے ان کو اپڈیٹ بھی کرتے رہے ہیں، یعنی کہ جہاں کہیں آپ کو دوبارہ موقع ملا آپ نے وہاں سے بھی اس کام کو چھوڑا نہیں. جی جی. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کلیکٹ کیسے کی؟ اچھا، یہ ایکچولی نا پاکستان جیسے ملکوں میں ان کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں سے آپ سمجھیں کہ یہ آپ کی اپنی اسٹرگل ہے، اپنی دوڑ ہے، آپ جہاں تک کر سکتے ہیں. آپ نے کیسے باہر سے چیزیں منگوانی ہیں، کیسے لوگوں تک رسائی حاصل کرنی ہے، کیونکہ ابھی گورنمنٹ لیول پہ اس کو اکنالج نہیں کیا گیا اور نہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی ریفارمز ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ اس کو جو ہے اسکول کالج یونیورسٹی لیول پہ اس کو پروموٹ کیا جائے. تو یہ آپ کی اپنی ایفرٹ ہے. میں نے بھی اپنے طور پہ، کیونکہ جب جنون ہوتا ہے آپ کو کسی تو آپ راستے خود بخود ڈھونڈ لیتے ہیں. تو میں نے بھی اپنے جنون کے ذریعے راستے ڈھونڈے. میں نے باہر سے بہت ساری چیزیں تعلقات بنائے کیونکہ وہاں پہ تو بہت بڑے لیول پہ یہ ہابیز ہوتی ہیں ڈیولپ کنٹریز کے اندر. تو میں نے وہ راستہ ڈھونڈا اور میں نے پھر وہ مختلف چیزیں باہر سے منگوائی جو یہاں سے میں کلیکٹ کر سکتا تھا. پاکستان سے مختلف شہروں سے میں نے جا کے فزیکلی وہاں سے چیزیں جو ہیں پرچیز کی، کلیکٹ کی. تو اس کا کوئی پاکستان کے اندر ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، لیکن اب الحمدللہ آہستہ آہستہ جو ہے پاکستان میں بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کا پلیٹ فارم بنتا جا رہا ہے اور اس کے لیے میں نے بھی الحمدللہ کافی مؤثر کردار جو ہے اس میں ادا کیا ہے. صحیح. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ویسے تو بے شمار اچیومنٹس ہیں، تو اب تک جو ایوارڈ یا جو اچیومنٹ آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ کون سی ہیں؟ اچھا، الحمدللہ پہلے شروع کی سٹارٹ میں تو مجھے علم نہیں تھا کہ یہ جو ہابی ہے پاکستان میں مجھے اس سے اتنی جو ہے وہ مطلب کہ شناخت ملے گی اور اتنی پذیرائی ملے گی. لیکن الحمدللہ جیسے میں آگے کی طرف چلتا رہا، جنون سے میں نے ثابت کی، ایگزیبیشنز کی، تو مجھے بہت پذیرائی ملی اور اکنالجمنٹ ملی. اس میں الحمدللہ مجھے پاکستان کی 23 یونیورسٹیز سے جو الحمدللہ میں ایوارڈز اور شیلڈز حاصل کر چکا ہوں، اعزازی سرٹیفکیٹ حاصل کر چکا ہوں. اس کے علاوہ جو الحمدللہ مجھے گورنر اسٹیٹ بینک نے، اشرف وطرہ صاحب نے بلایا کراچی، انہوں نے ایوارڈ دیا. گورنر پنجاب نے مجھے اس پہ جو ہے ایوارڈ دیا الحمدللہ. اور پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز سے، اس کے علاوہ گورنمنٹ کے جس طرح آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، جس طرح سید قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں بھی الحمدللہ گیلری ہے، یہاں سے بھی مجھے اعزازی سرٹیفکیٹ اور شیلڈ میں حاصل کر چکا ہوں. تو الحمدللہ بے شمار الحمدللہ اچیومنٹ ہے. ٹوٹل میرے پاس جو ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 76 ہے، 76 کے قریب. میں یہ الحمدللہ یہ سفر ابھی تک جاری ہے. تو میرے لیے ہر ایوارڈ، ہر اعزاز، ہر سرٹیفکیٹ میرے لیے جو ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن جو چند تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. انشاءاللہ میرا سفر ابھی جاری ہے. انشاءاللہ میری مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی جو فردر مزید امپورٹنٹ ایوارڈز ہیں وہ میں انشاءاللہ ضرور حاصل کروں گا. سر آپ کی جو کلیکشن ہے میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں تھوڑا آپ ڈیٹیل میں بتائیں تاکہ ہم ناظرین کو دکھا بھی سکیں کہ کیا کیا چیزیں اس وقت شامل ہیں اپڈیٹڈ. اچھا، اس میں کلیکشن میں 4 میجر میرے امپورٹنٹس جو کلیکشن کے حصے ہیں. ان میں سب سے بڑی جو میرے پاس کلیکشن ہے وہ کوائنس کی ہے. اس میں ورلڈ کوائنس بھی شامل ہیں. ورلڈ کوائنس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اس وقت جتنے ممالک ہیں وہ بھی شامل ہیں اور جو دنیا سے ملک ختم ہو چکے ہیں یعنی یا مرچ ہو گئے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں ان کے کوائنس بھی میں نے یعنی 18ویں 19ویں صدی کے جو سکے تھے وہ بھی شامل کیے. اس کے علاوہ اگر ہم اینشنٹ کوائنس کی بات کریں جو کہ تاریخی سکے تھے اور قدیم سکے تھے تو اس میں الحمدللہ میں نے 2500 سال کی ساری ہسٹری کور کی. مختلف جو ڈائنیسٹیز ہیں، جتنی امپائرز آئیں اور جتنی کنگڈمز بنی، ان کا تعلق چاہے یورپ سے ہو، افریقہ سے ہو، عرب کنٹریز سے ہو یا ایشیا یا ساؤتھ ایشیا سے ہو، میں نے وہ جتنی کنگڈمز تھی، امپائرز تھی، ڈائنیسٹیز تھی، ان تمام کے کوائنس بھی جمع کیے جن کا تعلق 2500 سال، 2000 سال، 1500 سال اور 1000 سال اور 500 سال جو ہے اس سے یعنی کہ وہ تمام جو ہے ایرا کے سکے اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ ڈاک ٹکٹوں کی بات کریں تو تقریباً کوئی 20-22 ہزار کے قریب مختلف ڈاک ٹکٹیں ہیں. اسی طرح کرنسی نوٹس کی ہم بات کریں تو تقریباً کوئی 5000 سے زائد جو ہے وہ کرنسی نوٹس ہیں. وہ بھی مختلف دنیا میں کوئی 250 کنٹریز کے مختلف وہ کرنسی نوٹس شامل ہیں، جس میں کچھ کرنسی نوٹس جو ہیں وہ 100 سال سے بھی زیادہ قدیم ہیں. اسی طرح اگر ہم میڈلز کی بات کریں تو میڈلز کی بھی میرے پاس کوئی 1500 کے قریب مختلف میڈلز ہیں، جس میں پاکستان کے ہسٹوریکل میڈلز ہیں، پوری ورلڈ کے ہسٹوریکل میں، اس میں پہلی جنگ عظیم کے، دوسری جنگ عظیم کے. اور امپورٹنٹ میڈلز کی اگر بات کریں تو میں یہاں پہ تذکرہ ضرور کروں گا
کہ میری کلیکشن میں عمران خان صاحب کا ایک میڈل تھا جو 1987 میں ان کو گولڈ میڈل ملا تھا انڈیا سے، وہ میری کلیکشن میں رہا، جو میں نے پی سی بی کو الحمدللہ ڈونیٹ کر دیا تھا 2018 میں، جس پہ مجھے انہوں نے اعزازی سرٹیفکیٹ وہ بھی دیے تھے. تو یہ 4 میجر جو ہے میری کلیکشن کے جو پارٹ ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو ملتے کہاں سے تھے؟ میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کا کیونکہ ایک عام بندے کے لیے تو بڑا مشکل. آپ نے خریدے تھے یہ یا کس طرح آپ کے پاس آئے؟ اچھا یہ سب سے کامن کویسچن ہے عام طور پہ کہ آپ کی رسائی کیسے ہوتی ہے یا آپ تک چیزیں پہنچتی کیسے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں، ایک سسپینس ہے کہ یہ کیسے پہنچتی ہیں. اس کا جواب میں پہلے بھی میں نے جس راز کیا کہ پاکستان میں کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں کو مارکیٹ نہیں ہے آپ جا کے خرید سکیں. اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا جنون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر پیشن، جنون، لگن، ڈیووشن کس ٹائپ کی ہے، اس سے پھر آپ آگے جو ہے کی طرف چلتے ہیں. تو مجھے اتنا جنون تھا کہ مجھے جہاں پہ پاکستان میں پتہ چلتا تھا چیز فار سیل ہے یا کسی کے پاس پڑی ہوئی، میں وہاں پہ پہنچ جاتا تھا. اسی طرح ہی یہ عمران خان صاحب کے میڈل بھی لکیلی میری خوش قسمتی تھی کہ میری کلیکشن میں آ گیا. تو یہ چیزوں کے لیے رسائی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ میں خریدتا رہا ہوں، اور بے شمار چیزیں میں نے خریدی ہیں، یورپ سے بھی چیزیں خریدی ہیں. اس کے بعد دوسرا جو امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے آپ کی کلیکشن میں ایڈیشن کا، وہ ہوتا ہے ایکسچینج کرنا چیزوں کو. میرے پاس کچھ چیزیں ایکسٹرا ہیں تو میں کسی کلیکٹر سے ایکسچینج کر لوں گا، جو میرے پاس نہیں ہے وہ میں اس کو دے دوں گا. اسی طرح فارن میں تو یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے جس کو سویپ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ سویپنگ کر لیتے ہیں آپس میں. تو یہ چھوٹے سے ریسورسز تھے، اور سب سے اس میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے میں وہی پیشن اور جنون ہی سمجھتا ہوں کہ جنون اپنے راستے خود ڈھونڈ لیتا ہے. سر آنے والے وقت میں فیوچر میں کوئی آپ کا ایسا خواب اسی مشغلے کو لے کے یا اپنے طور پہ آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہوں جو اب تک پورا نہ ہوا، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ ایک تو میرا یہ ڈریم ہے کہ میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں میرا نام ہو. اس کے لیے میں نے ایک تھیم پہ کام کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور تقریباً میں اس کو مکمل کرنے کے ہی قریب ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں ہابیز کا فروغ ہونا چاہیے، گورنمنٹ اس میں دلچسپی لے. لیکن یہ بدقسمتی کے ساتھ گورنمنٹ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیونکہ یہ ہابیز اس لیے ضروری ہیں کہ جو ہمارے ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے معاشرے میں ان کو اس لیے رائج کیا کہ اس کی وجہ سے جو ہماری نئی نسل ہے وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے بچ جاتی ہے. یہ ہر لحاظ سے ایک پازیٹیو، انفارمیٹیو اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، جس سے اگر آپ اپنی نسلوں کو اگر کرائم سے بچانا چاہتے ہیں، غلط ٹرینڈز ہیں ان سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی ہابیز کی طرف ان کا جو رجحان ہے، ان کا جو ٹرینڈ ہے وہ آپ کو ڈائیورٹ کرنا پڑے گا. تو یہ ریاست سے بھی میری جو ہے درخواست ہے کہ وہ اس طرح کی انفارمیٹیو جو چیزیں، ہابیز ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں دلچسپی لے. اور میری یہ خواہش ہے کہ میں ایک تو الحمدللہ پاکستان میں تو میں بے شمار ایگزیبیشنز کروا چکا ہوں. ایک تو میری یہ ہے کہ میں یورپ کے کسی کنٹری میں انشاءاللہ میرے آنے والے دنوں میں اپنی ایک ایگزیبیشن رکھوں، اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ تک جو ہے الحمدللہ میں اس ہابی کو لے کے جاؤں. جی الٹیمیٹ میرا جو گول ہے. صحیح. اچھا سر ایک تو یہ ہابی ہے، ایک یہ مشغلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی میں چاہوں گا کہ آپ چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان ہابیز کی طرف ہمارے نوجوانوں کو جانا چاہیے. وہ کیا کیا ہیں؟ اچھا یہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس کا شعور نہیں ہے لوگوں کو. چند لوگ ہیں جو اس ہابی کی طرف آئے ہیں لیکن انہوں نے بھی اس کو پروموٹ نہیں کیا، اپنی ذات تک محدود رکھا. مجھ میں ایک پازیٹیو جو چیز یہ تھی کہ میں نے اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں کیا، میں اس کو جتنا پروموٹ کر سکتا تھا میں نے کیا. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں نے بے شمار ایگزیبیشنز کروائیں اس کی، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، اور نئی نسل کو پہلی دفعہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں اور مجھے بہت پذیرائی ملی. دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے کہ پاکستان کے مختلف میوزیمز اور گیلریز کے اندر جو ہے میں نے کلیکشنز کو ڈسپلے کروایا. قصور میوزیم کے اندر جو ہے میں نے اسپیشل کلیکشن جو ہے میڈلز، سکے، کرنسی نوٹس کو ڈسپلے کروایا. اسی طرح جس طرح ہم قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی بات کریں تو یہاں پہ بھی ہم نے گیلری بنائی. اسی طرح جو ہے پی سی بی کی ہم بات کریں تو پی سی میں بھی الحمدللہ کچھ میڈلز جو ہیں وہ میں نے ڈونیٹ کیے. اسی طرح اور اخوت یونیورسٹی میں الحمدللہ میری جو ہے کہ گیلری جو ہے وہ یعنی کہ انڈر ڈیولپ ہے، وہ ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو میری یہ کوشش تھی کہ نئی نسلوں تک اس کو پہنچایا جائے، اور اس کا 2 طریقے ہیں، یا تو آپ اس کی ایگزیبیشنز کرائیں یا پاکستان میں گیلریز اور میوزیمز اس کو ڈسپلے کرائیں، تاکہ یہ پاکستان کا ہیریٹیج ہے، یہ ورلڈ کا ہیریٹیج ہے، یہ اثاثہ ہے اور یہ ہسٹری ہے. نوجوان نسل کو اس کا شعور، اس کا ادراک ہونا چاہیے. ادروائز جو قومیں اپنی تاریخ، اپنی ہیریٹیج کو بھلا دیتی ہیں وہ دنیا میں کبھی بھی نمایاں مقام حاصل نہیں کر سکتی. اور میرا مقصد یہی ہے
کہ پاکستان میں ایک ورلڈ میوزیم بننا چاہیے جس میں جو ہے پوری دنیا کے کرنسی سکے جو ہے وہ ڈسپلے ہونے چاہیے، تاکہ ہماری نسل کو یہ پتہ لگے کہ مختلف ادوار کے اندر، مختلف ممالک کے اندر کون کون سی کرنسیز رائج رہیں. تو یہ میرا الٹیمیٹ گول ہے. سر، قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک اچھا تعلق ہے، آپ کی جو ہے وہ کوائنس کی گیلری بھی آپ فاؤنڈیشن میں موجود ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، ایک تو میں یہاں پہ شاہ صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ میرا ان سے 10 سال پرانا تعلق ہے، اور یہ پہلی جو ہے ایک فیمس شخصیت تھی جن کو میرے ہابی کے بارے میں جب پتہ لگا تو انہوں نے مجھے فوری طور پہ گھر بلا لیا اور اتنا اپریشیٹ کیا کہ اسی دن میرا انٹرویو بھی کنڈکٹ کر لیا. باقاعدہ طور پہ میرا پہلا انٹرویو جو تھا وہ شاہ صاحب نے کیا تھا، کیونکہ وہ ہسٹری کو، ہیریٹیج، اساس، ان چیزوں کو جانتے تھے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے ایک ایسا شخص مل گیا ہے جو کہ میری ہابی کو پہچان سکتا ہے، میرے کام کو جان سکتا ہے، اکنالج کر سکتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ماشاءاللہ 10 سالوں میں شاہ صاحب نے مجھے جہاں پہ بھی موقع ملا ہے اپریشیٹ کرنے کا، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا، بلکہ انہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا کہ آپ یہاں پہ بھی جو ہے اپنی کوئی گیلری کو ڈسپلے یہاں پہ، کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں پڑھے لکھے پروفیشنل لوگ آتے ہیں. تو میں ان کے کام کو جو جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، الحمدللہ فاؤنڈیشن کا جو کام ہے، ہر طرح کے پروفیشن کو پروموٹ کرنے میں جو ان کا کام ہے، اور ہر طرح کے پازیٹیو ٹرینڈز کو ماشاءاللہ جس انداز میں انہوں نے یہاں پہ فاؤنڈیشن کے اندر پروموٹ کیا ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور میری ان کے لیے بہت زیادہ نیک تمنائیں ہیں، بیسٹ وشز ہیں کہ اللہ پاک ان سے اور مزید کام لے، اور وہ علم اور جو ہمارا جو اثاثہ ہے، ہیریٹیج ہے، یہ جس طرح بھی تمام علوم ہے پاکستان میں، ان تمام کی پروموشن کے اندر وہ اپنا مثبت کردار اسی طرح ادا کرتے رہیں. سر، آپ کی جو یہ ہابی ہے، اس طرح کا شوق ویسے کم لوگوں کو ہوتا ہے، اور کم لوگ ہی اتنا جنون اور پیشن کے ساتھ اس طرف جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوا، اور آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں یہ ہابی کتنا رول پلے کرتی ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑا زبردست کویسچن ہے جو لوگ مجھ سے کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوا، مطلب آپ نے اتنی چیزیں جمع کی. تو میں ان سے سب سے پہلے بات کہتا ہوں کہ ایکچولی سب سے پہلے تو یہ آپ کی مینٹل سیٹسفیکشن جو ہے ہابی کا تعلق ہوتا ہے آپ کو ذہنی سکون دینا. آپ کو جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنی ساری چیزیں موجود ہیں، میرے پاس اتنے سکے ہیں، اتنے کرنسی نوٹس ہیں، اتنی ٹکٹیں ہیں، اور میں جب ان کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، ان کو سیٹ کرتا ہوں، ان سے لرن کرتا ہوں، تو مجھے بڑی ایک ذہنی ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے. نمبر 1 پہ. نمبر 2 پہ مجھے دنیا جہان کی نت نئی انفارمیشنز ملتی ہیں سکوں کے ذریعے. میں دنیا کے بہت ساری جیوگرافیکلی، ہسٹوریکلی بہت ساری چیزوں کو جان گیا ہوں. حالانکہ ہسٹری میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے کوائنز اور ان سکوں اور ٹکٹوں سے وہ چیزیں سیکھ لی جو عام طور پہ شاید آپ کی ہسٹری کے سلیبس میں وہ چیزیں نہ ہوں. تو اس کا دوسرا جو فائدہ ہے کہ یہ بہت انفارمیٹیو ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے دنیا جہان کی ڈائیورس اور مسلینیس جو انفارمیشن ہے ان سے انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ آپ کو انرجی دیتی ہے جب آپ کو پذیرائی ملتی ہے، ایوارڈس ملتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ آپ کو جانے کا موقع ملتا ہے، تو اس سے مجھے بہت ایک پازیٹیو انرجی ملتی ہے. تو الحمدللہ اس نے میری شخصیت کو نکھارنے میں ہر طرح سے جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے. بہت بہت شکریہ شکیل احمد خان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے اور ان کا جو ایک منفرد کام ہے جو کہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور یہ اس پہ دل و جان سے محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ جہاں ان کو کسی ایگزیبیشن کا، کسی کا پتہ چلتا ہے، کسی انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کوئی کلیکشن ہے، تو یہ فوراً اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایکسچینج کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہمت والا اور جذبے والا کام ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان ہی سوچے کہ وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو کرے جو ہیلدی بھی ہو، پروڈکٹیو بھی ہو، جس سے اس کو کوئی انفارمیشن بھی ملے، اس کے علم میں بھی اضافہ ہو. تو یہ سب چیزیں اس ہابی میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.